بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر کے حوالے سے آیات کا سیشن جو ہے چل رہا ہے۔ آیات جو ہیں فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ٹھیک ہے جی، اقیم الصلاۃ، یہ ٹھیک ہے جی۔ اور ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی ولا تنیا فی ذکری۔ تمہیں موسیٰ میری ہی عبادت کرو کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ ولا تنیا فی ذکری، ترجمہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو ارشاد ہے اور میری یاد میں سستی نہ کرو۔ یعنی جب فرعون کے پاس بھیجا تھا تو ان کے پاس یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ فقولا لہ قولا لینا، نرم گفتگو کرنا اور سستی ذکر میں سستی نہ کرنا، ذکر کرنا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، سستی نہیں کرتے انبیاء، ٹھیک ہے جی، یہ ترغیب کے لیے ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے، یعنی زیادہ ذکر کرنا، زیادہ ذکر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، سستی وغیرہ نہیں کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان سے کیجیے جب کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے پہلے، سورہ انبیاء 76۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وَأَيُّوبَ، ترجمہ، اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں، سورہ انبیاء میں ہے۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اور مچھلی والے یعنی حضرت پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر داروگیر نہ کریں گے، یعنی پوچھ تاچھ نہ کریں گے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا پکارا پکارا، ذکر کیا، یاد کیا ہے کہ میرے رب مجھے لاوارث نہ چھوڑو، اور یوں تو سب وارثوں، یوں، ٹھیک ہے جی، اور یوں تو سب وارثوں سے بہتر اور حقیقی وارث آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے، یوں تو سب وارثوں سے بہتر اور حقیقی وارث آپ ہی ہیں۔ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ بے شک یہ سب انبیاء علیہ السلام جن کا پہلے سے ذکر ہو رہا ہے، نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو، اللہ کو، یعنی ثواب کی رغبت اور عذاب کا خوف کرتے ہوئے، اور تھے سب کے سب ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور آپ جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجئے ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، سورہ مومنون 18 سپارہ۔ قیامت میں کفار سے گفتگو کے ذیل میں کہا جائے گا، یعنی بات چیت کے ذیل میں کیا کہا جائے گا، کیا تم کو یاد نہیں میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو بیچارے ہم سے یوں کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بس تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ اس مشغلہ نے تم کو ہماری یاد بھی بلا دی، تم نے ہمیں یاد نہ کیا، ذکر نہ کیا ہمارا، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا، وہی کامیاب ہوئے اور تم کیا ہوئے، ناکام ہوئے۔ جو ذکر کرنے والا تھا وہ کامیاب ہوتا ہے،
نہ ذکر کرنے والا نہ کام ہوتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور۔ کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت، یعنی صحابہ کرام اولین اس کے مصداق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دکانیں بند، سب کچھ بند، نمازوں کے وقت، ذکر کے وقت۔ والا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ عنکبوت ہے 45۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی پیچھے مومنین کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، مومنین کی صفات کا ذکر کے بعد ان کی ایک یہ بھی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی سونے کی جگہ بستر وغیرہ سے دور رہتے ہیں، وہ خوابگاہوں سے لے دیتے ہیں پہلے، اس طرح پر کہ عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں تہجد کے وقت، رات کے وقت، اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان خزانہ غیب میں محفوظ ہے، جو بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ یعنی جگہ جگہ قرآن میں بھی بے شمار جنت جہنم کے اور خاص کر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورہ رحمان پوری کی پوری، سورہ واقعہ ہم نے پڑھی پوری کی پوری، لیکن صحیح حقیقت اور صحیح وہیں پہ پتہ لگے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ اس کی ہر چیز کو کھول کے بیان کرنا، سمجھانا ہر کسی کی بس میں نہیں ہے۔ جتنا قرآن حدیث میں آیا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ مثال دے کر سمجھیں گے، کیونکہ اور ہمارے پاس مثال ہے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھل کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور تمام نہریں کیسی ہوں گی، پانی کی نہریں۔ فی الدر عن الزحاق هم قوم لا يزالون يذكرون الله ورؤيا نحو ابن عباس۔ فائدہ حدیث میں آیا کہ بندہ اخیر شب میں اللہ کے یہاں بہت مقرب ہوتا ہے، اگر تجھ سے ہو سکے تو اس وقت اللہ کا ذکر کیا کر۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب۔ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود تھا، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، کہ جب حضور لڑائی میں شریک ہوئے، جہاد کیا، تو اس کے لیے مانع ہو سکتا ہے، روکنے والی چیز ہو سکتی تھی کوئی، لیکن ذکر کیا۔ تو بہت ساری آیات ہیں، 35 آیات تک ہم آ چکے ہیں، جبکہ 50 سے زیادہ آیات ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر کی طرف بلا رہی ہیں، جگہ جگہ انبیاء کا ذکر، مختلف مواقع میں ذکر، اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں ساری آیاتیں دلائل دے رہی ہیں، بتا رہی ہیں پکار پکار کر کے اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو زبان سے یاد کرنا ہے یا دل سے یاد کرنا ہے؟ دل سے یاد کرو گے، خفی طریقے سے، قلبی طریقے سے، قلبی ذکر کرو گے تو زیادہ کثرت پائی جائے گی، زیادہ بھی فائدہ ہوگا۔ جس طرح مشائخین، اساتذہ کرام آپ کو ترغیب دیں یا سکھائیں، اس طرح کریں۔ اللہ والے جو صحیح ہیں، ٹھیک ہے جی، تابع سنت ہیں، ان سے ملیں، ان سے سیکھیں اور علم حاصل کریں، روحانی علم حاصل کریں اور ظاہری علم حاصل کریں، عمل بھی کریں، اور ان آیات کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کا سبق سمجھیں۔ ایک ایک آیت میں ہزاروں مسائل ہیں، ہزاروں اسباق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ذکر کی خاص اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور ایک ایک پہلو الگ الگ، ہر لفظ میں الگ الگ اللہ کے پہلو خزانے ہیں۔ تو سیشن ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے بالکل، تو ممبر ہیں کہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا سیشن ذکر کا، فضائل نماز کا بھی ہو گیا، فضائل قرآن کا بھی، اور ماشاءاللہ فضائل ذکر کی آیات بھی ہوئی ہیں۔ اگلے سیشن پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ ہم